بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سردی بہت ہے، میرے خیال میں اس وقت یہاں پر 15 ڈگری ٹمپریچر ہے۔ ہاں، لیکن میں نے 5 حلقوں کا کوئی نتیجہ میں نے وہ اکٹھا کیا تھا مختلف دوستوں کی آراء سے اور جو اندازے ہیں اس سے۔ دیکھیں میری یہ اسیسمنٹ جو ہے یہ کہاں تک جو ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اندازے ہی ہیں اور اس کو اصل نتیجے کا نعم البدل کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج میں جو آپ کے سامنے اسیسمنٹ اپنی پیش کر رہا ہوں وہ ہے NA 21 سے لے کر NA 25 تک۔ تو دیکھتے ہیں جی یہاں پر NA 21 میں جو میرے پاس ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کے مجاہد خان صاحب NA 21 جو ہے وہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ مردان 1 کا علاقہ ہے اور عوامی نیشنل پارٹی کے احمد علی خان صاحب ہیں، جمعیت علماء اسلام جو فضل الرحمان گروپ اس کے اعظم خان صاحب ہیں، اسد اللہ خان صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ہے وہ جماعت اسلامی کے۔ اس سیٹ پر نون لیگ کا کوئی کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے، تاہم مردان کے جن دوستوں سے میں نے بات کی ہے اور جو میں پچھلے الیکشن اور اس کے اعداد و شمار کو دیکھ رہا تھا تو اس سے تو مجاہد خان صاحب جو PTI کے ہیں وہ ہمیں جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ چلے جائیں گے NA 22 میں، یہ جو اس کے ساتھ ہی ملحقہ کانسٹیٹوئنسی ہے، یہ ہے مردان 2۔ یہ جو NA 22 ہے وہ مردان 2 جو ہے اس میں محمد عاطف صاحب کھڑے ہیں تحریک انصاف میں، اور عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ہے امیر حیدر خان ہوتی صاحب، نیاز علی صاحب ہیں جمعیت علماء اسلام سے، اور عابد علی شاہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، سید کلیم باچا صاحب یہ جماعت اسلامی کے ہیں۔ لیکن یہاں پر مجھے تھوڑا سا جو ہے نتیجہ جو ہے وہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو محمد عاطف صاحب ہیں ان کا اور امیر حیدر خان ہوتی کا بڑا کلوز کنٹیسٹ ہے نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے اس کے بعد بھی عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر خان ہوتی صاحب جو ہیں وہ اس حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تاہم دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے NA 23 مردان، یہ بھی مردان 3 کا یہ علاقہ ہے۔ اس میں تحریک انصاف کے ہیں علی محمد خان صاحب، احمد خان بہادر عوامی نیشنل پارٹی کے، کلیم اللہ خان صاحب ہیں جمعیت علماء اسلام کے، اور اس طرح حافظ عاقب اسماعیل جو ہے جماعت اسلامی کے ہیں، اور فرح خان نہیں غالباً جلال خان صاحب ہیں، یہ PMLN کی طرف سے یہاں کھڑے ہیں۔ یہ ہے NA 23۔ اچھا یہاں پہ جو ہے مجھے جو نظر آ رہے ہیں وہ مذہبی ووٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ میں جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان، کیونکہ یہاں پہ MMA نے کامیابی حاصل کی ہوئی تھی۔ اس وقت جو ہے مجھے اس کے بارے میں تو میں 100% کچھ بتانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ جماعت اسلامی حافظ عاقب صاحب بھی ہو سکتے ہیں، یا جو ہے وہ جلال خان صاحب PMLN کے۔ اور چونکہ یہاں پہ جو MMA ختم ہونے سے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کا جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے۔ اس ووٹ اگر تو یہ تقسیم نہ ہوتے، ایک ہوتے، تو میں شور یہ کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں میں سے ہی مطلب کوئی ایک ہوتا تو وہی جیتتا، لیکن چونکہ یہ جماعت اسلامی کا اور اس کا فضل الرحمان کا جی روڈ
ووٹ جو تقسیم ہونے سے اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مل سکتا ہے، یہ جو مذہبی ووٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہ پی ایم ایل این کو چلا جاتا ہے، رائٹ ونگ پارٹی ہے تو اس لیے پی ایم ایل این کو یہ چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کا کسی بھی موقع پہ اگر اتحاد نہیں ہوتا ہے تو یا دونوں میں سے کوئی کسی ایک کے حق میں دستبردار نہیں ہوتا ہے تو یہ جلال خان صاحب کو جو ہے یہ سیٹ ملنے کا چانس مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر جلال خان صاحب کو ہے، لیکن اگر یہ دونوں میں سے دونوں کھڑے رہتے ہیں تو پھر جلال خان صاحب کو یہاں سے پی ایم ایل این کو جلال خان صاحب کو اس کی سیٹ جو ہے ملنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی حلقہ چار سدے کا NA 24 ہے، چار سدہ 1، یہاں پہ انور تاج صاحب، انور تاج صاحب تحریک انصاف کی طرف سے ہیں، عرفان عالم خان صاحب ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے، گور علی صاحب ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے، شازیہ تہمیز صاحبہ ہیں پیپلز پارٹی سے، حاجی سمیع اللہ صاحب ہیں جماعت اسلامی سے، فرح خان صاحبہ ہیں یہ پی ایم ایل این کی طرف سے، اور آفتاب احمد خان شیر پاؤ قومی وطن پارٹی سے ہیں یہاں پر۔ آفتاب احمد شیر پاؤ کا یہ حلقہ تو مطلب اپنا ہے، اور لیکن پچھلی دفعہ انہوں نے بہت ہی کم ووٹ لیے تھے کہ ناقابل یقین، مطلب ناقابل کیا کہنا چاہیے، ناقابل تذکرہ ہے وہ، مطلب اتنے کم ووٹ تھے، میرے خیال میں سینکڑوں میں تھے، 200-300 شاید، اس مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ہی تھا جو میرے پاس کوئی اس کا جو ریکارڈ ہے پہلا، اس میں تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہاں پر بھی مجھے معاملہ جو ہے دو بندوں کے درمیان لگ رہا ہے، حاجی سمیع اللہ صاحب جماعت اسلامی کے، اور یا پھر یہ ہیں یہ گور علی، یہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہو گیا ہوا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ مذہبی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام کے گور علی صاحب ہیں اور حاجی سمیع اللہ صاحب جماعت اسلامی کے ہیں۔ ان دونوں کا جب یہ ہوگا آپس میں ٹکراؤ ووٹوں کا تو یا تو تقسیم ہو کے کمزور ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اس میں آپ میرا خیال ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ شیور نہیں ہوں چار سدے کے بارے میں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ پھر اس کا فائدہ آپ کو فرح خان پی ایم ایل این کی جو ہیں ان کو شاید پہنچ جائے، لیکن چونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہاں پر اتنی زیادہ مقبول نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بعض اوقات اس کی اپنی کارکردگی کا ووٹ نہیں ہوتا ہے، وہ دوسرے کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ نقصان جب اس کو دے رہا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ایک تیسرے بندے کو مل جاتا ہے، تو اس میں ایک فرح خان، لیکن یہ میں اس میں بالکل شیور نہیں ہوں میں اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو بڑا ضروری ہے، وہ ہے NA 25، یہ NA 25 ہے، یہ بھی چار سدہ کا علاقہ ہے، یہاں پہ فضل محمد خان جو تحریک انصاف کے ہیں، ایمل ولی خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں، مولانا گور صاحب جو ہیں شاہ صاحب جو ہیں یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ہیں، پیر آفتاب عالم پیپلز پارٹی کے ہیں، مصور شاہ صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے ملک فلک ناز صاحب یہاں پہ شرکت حصہ لے رہے ہیں، اور کیونکہ یہ یہاں پر ملک فلک ناز پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور فضل محمد خان یہ پی ٹی آئی کے، اور یہ کیونکہ ان کا قریبی رابطہ تھا پچھلے 2018 میں معذرت چاہتا ہوں، تو یہ تقسیم جو ہے ان ووٹوں کی جو تقسیم ہوگی، کیونکہ کچھ ووٹ جو ہیں وہ
فلک ناز صاحب لے لیں گے اور کچھ ووٹ جو ہے فضل محمد خان صاحب لے لیں گے، کیونکہ فضل محمد خان صاحب نے پہلے یہ کانسٹیٹوئنسی جیتی ہوئی ہے۔ لیکن جب ان کے ووٹ تقسیم ہوں گے تو یہ ایمل ولی خان صاحب جو بڑے کم مارجن سے ہارے تھے، تو یہ فائدہ ان تک پہنچتا نظر آ رہا ہے۔ اور میری طرف سے آپ اس کو کلیئر سمجھیں کہ یہ ایمل ولی خان صاحب جو اے این پی کے ہیں وہ یہاں سے جو ہیں نمائندگی کریں گے حلقے کی۔ بہت شکریہ جی، خدا حافظ۔